میرے حق میں دعا کرو، اللہ خاتمہ بالخیر کرے۔ وقت کا شیخ الاسلام ہے، وقت کا شیخ الحدیث ہے، وقت کے ابدال اختاب میں اس کا شمار ہے، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو اگر تمہیں موت آئے حالت ایمان اور حالت اسلام کے اندر آئے، پتہ نہیں کہ کب کس وقت انسان کفر کا بول بولے، شرک کا بول بولے، اور خدا نہ کرے بغیر توبہ کے اس حالت کے اندر مر گیا، حالت کفر کے اندر مرا۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک آیا، اور رمضان المبارک کے اندر خطیب صاحب نے کہا اے لوگو روزہ رکھو، اے لوگو سحری کرو، افطاری کرو، تراویح پڑھو۔ اب اس کے شیطان پاخانے کے راستے سے اندر داخل ہوا، باہر نکلتے نکلتے کیا اللہ کو کام نہیں کیا، اللہ کے پاس راشن نہیں کیا، وہ بندوں کو بھوکا رکھ، ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بے عزتی کی بات کرنا، خداوند قدوس کی توحید اور ذات و صفات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کو جھکا کر کیا ملتا ہے؟ فجر میں جھکایا، ظہر میں جھکایا، عصر میں جھکایا، ذرا ذرا وقت کو بلاتا اللہ، اور اپنے گھر میں کیا ملتا اللہ کو؟ ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ کہا، روڈ پار کر رہا تھا، ایک ٹرک آیا، ایک بس آئی، اس کو مار دیا۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا، شہید ہو گیا، پاک موت مرا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی توہین کر کر حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ شیطان سکرات کے وقت آ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ پوری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے، ماں کی شکل، باپ کی شکل، پیر کی شکل، مرشد کی شکل، امیر صاحب کی شکل، امام صاحب کی شکلیں لا کر کہتا ہے کہ دیکھ میں تیری کتنی خیر خواہ ہوں، تیری ماں تھی، میں نے اپنی پیٹ کے اندر 9 ماہ تجھے رکھا، دودھ پلایا، دیکھ اسلام برحق مذہب نہیں ہے، تو اسلام کا انکار کر دے۔ خدا نہ کرے اس شیطان کو نہیں پہچانا، انکار کر دیا، اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی تو ایمان سے ہٹ کر موت ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کے اندر گیا اور حالت احرام کے اندر مرا، لیکن وہ زبان سے یوں کہنے لگا اجی ہندوستان لاکھ درجے بہتر، بھائی ہم نے کہتے ہوئے سنا، یہاں پانی کی خطرے خطرے کو قحط آ گیا، یہاں پانی کو، یہاں پانی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے نہروں سے قیمتی پانی زمزم وہاں رکھا ہے، اب ان کو کاویری کا پانی چاہیے، ان کو سڑا ہوا دیوی دیوتاؤں کے نام کی جو ندیاں ہیں وہ پانی چاہیے۔ ارے ہمارا ملک 1,00,000 درجے بہتر، بھائی مدینہ طیبہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ بات کہتے ہیں، ہم تو وہاں مر کر وہاں کے خاک کی پیوند ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں کب مکے کو چھوڑے، کب مدینے کو چھوڑے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی برا لفظ زبان سے نکالا، نبی کے شہر کو یہ کہا کہ اس شہر میں میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے لوہا زنگ کو گرا دیتا ہے، آگ لوہے کے زنگ کو گرا دیتی ہے، مدینہ طیبہ منافقوں کو الگ کر دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہاں رہ سکیں۔ اب وہاں پر آ کر کہتے ہیں کیا صاحب ہمارے ملک میں دیکھو کتنی سستائی ہے، ہمارے گھراں دیکھو کتنے اچھے، کہاں آ کر پڑ گئے؟ نبی کے شہر کو اگر یہ بات کہے اور اگر مر گئے، مسجد نبوی میں نماز ہے، جنت البقیع میں دفن ہو رہی، اور لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کتنی اچھی موت، اور اللہ کیا بول رہا ہے؟ تم میرے محبوب کے شہر کی توہین کیا، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی توہین، آپ کے بالوں کی توہین، آپ کے جوتوں کی توہین، آپ کے لباس کی توہین، آپ کے شہر کی توہین، اور آپ کی حدیثوں کی توہین، آپ کے اداؤں کی توہین کوئی کرے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ تو ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، مانتا ہے مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، مجھے ماں باپ رکھنے نہیں دیتے، مجھے ڈیوٹی نہیں ملتی، چلو مان تو رہا ہے، لیکن یہ بول رہا ہے کیا جی بکری کی طرح بال رکھ لے تو کیا ملتا ہے، اور مر گیا، حالت کفر میں مرا۔ گناہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور نبی کی سنتوں کی توہین کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یا فرق یاد رکھیے، آج لوگ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں وہ آدمی تو بڑا شرابی تھا، کبابی تھا، لیکن کتنی اچھی موت آئی، دیکھو مکے میں مرا، حرم شریف میں نماز جنازہ ہوئی،
امام حرم نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت المالا کے اندر تدفین ہوئی، مدینہ طیبہ کے اندر موت آئی، لیکن کس حالت کے اندر آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی پرہیزگار، بڑی نیکوکار، کوئی دن روزے سے خالی نہیں اور کوئی رات جگنے سے خالی نہیں۔ انتقال ہو گیا، جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہنے لگے ہیا فی الجنہ، ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ دوزخی ہے۔ اب لوگ کہنے سے ہو جائے گا کہ مکے کی موت آ گئی، مدینے کی موت آ گئی، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہیا فی النار۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی، وقت پر پانی نہیں دیتی تھی، اور بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے ساری عبادتوں کو دھتکار دیا اور اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک فاحشہ بدکار عورت مری، لوگوں نے کہا ہیا فی النار، یہ تو بدکار عورت تھی، یہ تو گندی عورت تھی، یہ تو اپنی شرمگاہ کو بیچنے والی عورت تھی۔ حدیث نے کہا ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس نے پیاسے کتیا کو پانی پلایا تھا۔ یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ بقی میں دفن ہو گیا، بھی جنتی ہے۔ مالا میں، یہ شہر بنگلور کے ایک مسجد کے امام صاحب مکہ مکرمہ میں انتقال ہوئے اور فلاں قبرستان میں دفن ہوئے، لوگوں نے سندیں دینے شروع کر دی، سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دی، وہ جنتی ہیں، جنتی۔ کیسے؟ ابو جہل کہاں مرا ہے؟ ابو لہب کہاں مرا ہے؟ کون کس حالت میں مرا ہے اور کس کی موت کیسے آتی ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس بھائی کیوں تلقین کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سکرات کے اندر ہو تو اسے جا کر مت کہو رے غفاردہ پڑھ رہے کلمہ، نہیں بولنا۔ اب وہ غفاردہ بول رہا نہیں کہو، پھر اس حالت میں مرا تو کافر ہو کر مریا، تو اسے حکم کیا ہے؟ کان کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اب اس کے دل دماغ میں بیٹھے گا تو اس کی زبان سے نکل جائے گا۔ ہم اگر اس کو حکم دیں گے، ہم سے کہیں گے ارے بیگم صاحبہ، میری بیوی فاطمہ، ختیجہ، زینب پڑھنا کلمہ، اور اس نے یوں کر دیا تو کفر پر اس کی موت ہو جائے گی۔ خاتمہ بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہر درس کے بعد، ہر مجلس کے اندر کہتے ساتھیو میرے حق میں دعا کرو، اللہ ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ۔ وہ جس کے اعضاء الگ ہو کر دار التفسیر کے اندر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا کہ قیام گاہ سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وقت کا شیخ الحدیث نکل کر دارالعلوم دیوبند کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سے جانوروں کو پڑھائے گا، جنات کو پڑھائے گا، چلو میں بھی دیکھوں۔ تو میں چلتا گیا اور نرم آہستہ قدم رکھتے ہوئے چلا گیا، دیکھا وہ دارالتفسیر کے اندر گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے، اور جسم کے ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نکل رہی، اور یہ کہتا ہے کہ ساتھیوں میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ۔ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے بھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرے۔ اے اللہ ہم نے ہدایت مانگی نہیں تھی، تو نے ماں پیٹ سے ہمیں مسلمان بنایا، اے رب کریم تیری شان رحیمی شان کریمی کا واسطہ کہ کلمے کی موت دے دے، ایمان کی موت دے دے مولا، اسلام کی موت دے دے، یہ مانگنا چاہیے۔ اور مسواک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، آج کے بعد آپ کسی کو تحفہ دیں تو مسواک تحفے میں دیں۔ گھر کے اندر، غسل خانے کے اندر، جہاں ایک ایک فرد کا ایک ایک ٹوتھ برش ہے، ایک ایک عدد مسواک بھی ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ مسواک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا ابرال حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں انتقال فرمائے، ایک دانت کو کیڑ بھی نہیں لگا، اور ایک دانت کے لیے کسی ڈینٹسٹ کے پاس پوری زندگی نہیں گئے۔ ان کا ایمان تھا اور نبی کی سنتوں پر ان کا یقین تھا۔ ایسے کٹ 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 بجا کر کہتے ساتھیو بچوں، ابھی تم چھوٹے چھوٹے بچے، دانت میں کیڑا لگ گیا، دانت جھڑ رہا ہے، دانت کمزور ہو گیا، تمہارا حدیث پر ایمان نہیں۔ دیکھو آج تک میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گیا، اور مسواک دکھا کر کہتے یہ دوستو یہ صرف نبی کی سنت کی برکت ہے۔ اس سے یقین کے ساتھ آپ دانتوں کا استعمال کریں گے، دانتوں پر انشاءاللہ۔ بہرحال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور
قلب کی صفائی سے متعلق امور ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے، اگلے جمعرات کو۔ خرے کی چٹھی چلانے والا کا ایک چٹھی کا پیسہ، کیا اس کو ایک چٹھی کا پیسہ دینا جائز ہے؟ بھائی جو آدمی خرے کی چٹھی جو چلاتے ہیں وہ جائز ہے۔ جیسے 5 آدمی ہیں، 100 روپے ڈالے تو 500 بنے، 1000 ڈالے 5000 بنے، کمی بیشی کے بغیر جس کے نام قرہ نکلتا ہے اس کو دے دینا جائز ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک قرے کی چیٹی یا تو وہ پہلے لیتا ہے یا اتنا پیسہ وہ اصول کر کر اپنے لیے فری لیتا ہے، اس کو جائز ہے، اس لیے کہ مستقل ایک محنت کا کام ہے۔ 10 آدمی 20 آدمی ممبر ہیں، جا کر ان سے پیسہ لینا، کوئی صبح میں گئے تو بولتا شام میں آؤ، کوئی شام میں گئے بولا کل آؤ، کل گئے بولے پرسوں آئے، فون کی کرنسی لگتی ہے، گاڑی کا پیٹرول لگتا ہے، اور لوگوں سے پیسہ وصول کرنا، گالیاں سننا، اس لیے وہ اپنی محنت کے معاوضے کے طور پر اگر ایک چٹھی فری لیتا ہے یا چٹھی پہلی لیتا ہے، یہ دونوں شکلیں اس کے لیے جائز ہیں۔ کہ عورتیں درگاہ کو، عورتیں تو کیا مرد بھی جو ہے جہاں پر بدعت کا کام ہوتا ہے نہیں جا سکتے، البتہ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ عورت صرف قبرستان کی سرحد تک جو اس کی دیوار ہے وہاں اپنے محرم مرد کے ساتھ جا کر، اگر اس کے گھرانے کا کوئی فرد دادا نانا یا اس کا باپ مرا ہو تو خامین کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جا کر وہ وہاں پر زیارت کر سکتی ہے۔ چھٹیوں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں جو طریقہ آج کل رائج ہے، وہی یہ اچھی بات ہے کہ چھٹیوں کے اندر جو سمر کلاسز ہوتے ہیں اس کے اندر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ فرقہ باطلہ والے جیسے رضا خانی ہیں، بریلوی ہیں اور دیگر طبقات ہیں، ایسے لوگ بھی جگہ جگہ سمر کلاس کھول کر ہمارے بچوں کے عقائد اور ہمارے بچوں کا دل دماغ خراب کرتے ہیں۔ بس اس کے اندر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے مکتب فکر کے، دیوبندی تبلیغی مکتب فکر کے ادارے ہو تو آپ جو ہے ان کے اندر اپنے بچوں کو داخل کریں۔ غیر شرعی لباس جیسے کہ عورتوں کے وہ لباس ہیں جیسے مونڈے چٹ ہیں یا مٹی ہے، یہ ہے تو یہ مسلمان بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا؟ ہمارے علماء نے فرمایا کہ کافر لوگ احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ بھائی برقع ڈالنا یہ عورت کے، مسلمان عورت کے لیے ہے، جسم بھر کر کپڑا پہننا یہ مسلمان عورت کے لیے ہے۔ تو علماء نے کہا کہ جیسے در مختار کے اندر ہے کہ مجوسی جو آتش پرست ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص ٹوپی ہوتی ہے، تو یہ ٹوپیاں مجوسیوں کو بیچنا جائز ہے۔ زنار جو ڈوری باندھتے ہیں اور برہمن جو دھوتی پہنتا ہے اس کو ان کو بیچنا جائز ہے، مسلمان بیچ سکتا ہے۔ تو چنانچہ جو کپڑے شریعت کے معیار پر نہیں اترتے جیسے ٹی شرٹ ہے یا عورتوں کے بے حیائی کے لباس ہیں، ان کو بیچنا مسلمانوں کو اس لیے جائز ہے کہ کافر ان سے خرید سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو سیکسی کپڑے، جو جنسی مردوں کو مائل کرنے والے کپڑے ہیں، میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا سیکسی کپڑے، یہ حرام اس وقت ہیں کہ جب وہ بیٹے کے سامنے پہنے، بھائی کے سامنے پہنے، غیر مردوں کے سامنے آئیں۔ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے خامن اور اپنے شوہر کی توجہات کو اور اس کی خواہشات کو ابھارنے کے لیے جس قسم کا، جب وہ اس کے سامنے سارے کپڑے نکال سکتی ہے تو وہ کپڑے جس سے شوہر کے جذبات ابھریں وہ پہن سکتی ہے۔ تو ان دو اعتبار سے ہمارے علماء نے کہا کہ مسلمان تاجر عورتوں کے جو ناجائز کپڑے ہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بیویاں اپنے خامن کے لیے پہن سکتی ہیں اور جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ بعض جگہ پر شاپنگ کمپلیکس ہوتا ہے، مارکیٹ وغیرہ، اس کے اندر ایک ہال مسجد کے لیے بنا دیا جاتا ہے اور اس میں ایک سیکشن عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہاں جو عورتوں کا سیکشن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ محلے کی عورتیں آ کر یہاں پر نماز پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی یا بھائی بہن وغیرہ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو نماز کا وقت آ جاتا ہے، جیسے مغرب کے نماز کا وقت ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، ان کے گھر کے لوٹنے تک نماز قضا ہوتی ہے، تو لہذا وہ حال میں لیڈیز کا جو سیکشن الگ ہے، عورتیں وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ بنانا چاہیے
یہ جو مسجد بنائی گئی عورتوں کی، یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ عورت گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھے، بلکہ اس لیے بنائی گئی کہ ان کی نماز فوت ہونے سے بچ جائے، قضا ہونے سے بچ جائے۔ لہذا جو حضرات شاپنگ کمپلیکس، مارکیٹ وغیرہ میں مردوں کی مسجد کے ساتھ الگ سے غوشے کے ساتھ ان کا استنجا خانہ الگ، ان کا طہارت خانہ الگ، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ جو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی برا کام نہیں، لیکن محلے کی مسجدوں کے اندر یہ شکلیں جائز نہیں ہیں۔ سونے اور چاندی کا رنگ چڑھا ہوا پین ہے، پین کو گولڈ کا کلر دے دیا گیا، واچ ہے اس کو گولڈ کا کلر دے دیا گیا، اصلی گولڈ کا پانی چڑھایا گیا، تو کیا مرد اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے۔ مرد پین ہو اور یا کہ واچ ہو یا اس کے بٹن اسٹیل کے تھے اور اس کو گولڈ یا سلور کا کلر دے دیا گیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خطبے کے درمیان عربی خطبہ ہو رہا تھا اور ایک مصلی آیا، سنت نماز تو نہیں پڑھ سکتا وہ، البتہ اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹی ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کب؟ جب صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی نماز آگے پیچھے نہ ہوئی ہو، اور جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جب تیری فجر سے لے کر اب تک کی نماز چھوٹ گئی ہے قضا، تو اب بھی قضا ہے، بعد میں بھی قضا ہے۔ اب اگر قضا پڑے گا تو خطبے کی بے حرمتی ہوگی، اور جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے گا تو خطبے کے آداب بجا لائے گا۔ تو اس لیے جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ اپنی قضا نماز کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے۔ کس عمر کے بچے مسجد میں آنا چاہیے؟ بعض لوگ چھوٹے موٹے بچوں کو مسجد کے اندر لاتے ہیں، وہ صفوں میں پھلانگتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لات مارتے ہیں، ٹوپیاں اچھالتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی بچہ 2 سال کے اندر بڈھے کا دماغ رکھتا ہے اور کوئی 14 سال کے اندر بچپنے کا دماغ رکھتا ہے۔ تو جو شعور رکھتا ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور جہاں کھڑاتے ہیں وہاں کھڑ جاتا ہے، وہ بھاگتا نہیں صفوں کے درمیان، وہ کسی کی ٹوپی چھینتا نہیں، کسی کا موبائل اچک لیتا نہیں، پیشاب پاخانہ خطا نہیں ہوتا، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ عمر کا مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ کبھی 2-3 سال کے بچے بڈھے کا دماغ رکھتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ جہاں کھڑاؤ جیسی نماز ویسی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض 12-11 سال کے ہوتے ہیں دیوانے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی فین کا ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اور جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے۔ اگر مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے، مسبوق اس کو کہتے ہیں نماز شروع ہونے کے بعد 1 رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد وہ آیا، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ امام کے ایک سلام پھیرنے کا انتظار کرے اور دوسرا سلام نہ پھیرے، بلکہ خود کھڑا ہو کر اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھے۔ بھول کر اس نے یہ کیا کہ امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر دیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی اگر کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو سجدے سہو اس پر نہیں ہے۔ ایک سلام پھیرنے تک اس کو یاد رہا کہ میں مسبوق ہوں، مجھے اٹھ کر اپنی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد موجود اس نے سلام پھیرا تو ایسے مسبوق پر سجدے سہو واجب ہے۔ دور دراز علاقوں میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو اپنے علاقے میں اس کی لاش منگا سکتے ہیں؟ نہیں منگا سکتے۔ جیسے دبئی میں مر گیا، قطر میں مر گیا، مدراس میں مر گیا، بامبئی میں مر گیا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں پر جو آدمی مرے اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ حدیث پاک میں آیا تمہارے موتا کی تدفین میں تم تاخیر نہ کرو۔ اب اگر تم بمبئی سے منگاؤ گے ہوائی جہاز، پھر ہوائی جہاز کا تابوت، اور تابوت کے اندر ایسی زہریلی گیس ہوتی ہے کہ خود وہ تابوت بنانے والے کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں لے جاؤ گے تو 2-2.5 گھنٹے اس گیس کو اوپن کرنے کے بعد قریب نہیں جا سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حدیث میں آتا ہے ایک موتا پر مکھی اگر بیٹھتی ہے، ایک احد کا پہاڑ اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، اس زہریلی گیس کے اندر اس مردے کو رکھنا یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ ارے بھائی کل انشاءاللہ وَإِنَّا إِنشَاءَاللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم کو کوسا اس دنیا میں رہنا ہے۔ ماں ہے، بیٹا کل ماں سے ملے گا، باپ ہے تو ملے گے، خامن ہے تو بیوی سے ملے گا، بیوی خامن سے ملے گی۔ اس لیے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا اور ان کی تدفین جو ہے وہیں پر کی گئی، یہی سنت ہے۔
ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا. اب یہاں سے ہم لوگ نکلے کہ بمبئی جانے کے لیے، مدراس جانے کے لیے، مسافر ہو گئے. لیکن جس کام کے لیے جا رہے تھے وہاں سے انہوں نے فون کر دیا کہ اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بغیر کام ہو گیا. درمیان میں آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا، تو اب جو نماز پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ مسافر تو قصر کرے گا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے، ٹاؤن لمٹ میں ہیں، بنگلور میں ہیں، آپ شہر میں ہیں، تو آپ اپنی نماز پوری پڑھیں گے. اور اگر 77.5 کلومیٹر سے آگے بڑھ چکے تھے آپ، تب پتا چلا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں اور اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی قصر کی لمٹ میں پہنچ چکے ہیں، تب آپ قصر نماز پڑھیں گے. اور قصر کی لمٹ میں نہیں ہیں تو آپ اپنی نماز کو مکمل پڑھیں گے. بعض لوگ لینس دیدے کے اندر ڈالتے ہیں، لینس ڈالتے ہیں، تو وضو میں، غسل میں کیا وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے؟ کسی نے پوچھا ہے. کہا کہ یہ جو آنکھ ہے یہ انسان کے جسم کا باطنی حصہ ہے، اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. جیسے غسل کے اندر منہ میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو کسی نے نہیں لکھا کہ آنکھ میں پانی ڈالو، تو لہذا لینس تک پانی پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ دسترخوان لگ گیا، ایک طرف سے کھانا بچھانا شروع کیا، روٹی بھی آ گئی، سالن بھی آ گیا، بریانی بھی آ گئی، دالچا بھی آ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو جو ہے انتظار میں نہیں رکھنا چاہیے، چلو بسم اللہ، وہاں سے بیٹنگ شروع کر دی. یہ شریعت کے آداب کے خلاف ہے. جب تک پورے دسترخوان کے اندر روٹیاں نہ لگ جائے اور پورے دسترخوان کے اندر کھانا نہ لگ جائے اور میزبان اجازت نہ دے کہ شروع کرو بسم اللہ، اس وقت تک شروع کرنا خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.